ابلیس ایک اچھا نیک عبادت گزار جن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ساتوں آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ جیسا کہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ پہلے جنات کو اللہ نے یہ رسائی دے رکھی تھی کہ وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے اور فرشتوں سے بآسانی ہم کلام ہوتے، حالانکہ فرشتے ان سے افضل تھے، ایک نوری مخلوق تھے، اور یہ ناری تھے یعنی آگ سے بنے ہوئے۔ دوسرا، فرشتے خطا سے پاک ہیں، غلطی کرنا ان کی صفت میں ہے ہی نہیں، جبکہ جنات کے پاس آزادی تھی کہ وہ چاہیں تو اچھا کریں اور چاہیں تو برائی میں پڑ جائیں۔ اور اس آزمائش، اس تکلیف کے باوجود اگر کوئی تقوی کی روش اختیار کرے اور اس آزمائش میں پورا اترے تو وہ اللہ کو بہت عزیز ہے۔ لہٰذا شیطان اس طرح اللہ کے کافی قریب تھا اور اللہ اس کے درجات بلند کرتا گیا، حتیٰ کہ اسے گمان ہوا کہ وہ اللہ کی بہترین تخلیق ہے۔ اللہ نے اسے سردار بنایا اور یہ شرف بخشا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ مل کے نافرمان جنات سے جنگ کرتا، اور اللہ نے اسے کافی کامیابیاں عطا کی۔ اسے خاص ملائکہ کی مجلس میں شامل کیا جبکہ وہ کوئی فرشتہ نہ تھا۔ اس کو وہ درجہ دیا جو اس سے پہلے کسی جن کو نہ ملا۔ پر پھر اچانک اللہ نے اعلان کیا کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ جب اللہ نے یہ اعلان کیا تو ابلیس پہلے تو بہت خوش ہوا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اللہ اسی کو خلیفہ مقرر کرے گا۔ پر جب اس کو پتہ چلا کہ نہیں، اللہ ایک نئی مخلوق تخلیق کرنے جا رہا ہے، تو وہ کافی پریشان ہوا، کیونکہ اسے پوری امید تھی کہ اللہ اس کے درجات مزید بڑھائے گا، ایک بڑی کمانڈ اور ایک بڑی طاقت اسے عطا کرے گا۔ پر ایسا نہیں ہوا، یہ اس کی آزمائش تھی۔ فرشتوں نے بھی سوال کیا کہ اے اللہ، تو کیوں ایسی مخلوق کو تخلیق کرنے جا رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے یا دنیا میں فساد برپا کرے، جبکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین سے الگ الگ قسم کی مٹی لے آؤ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا کے ہر کونے سے مٹی لے آئے۔ اللہ نے آدم کو تخلیق کرنا شروع کیا، اور اللہ نے آدم کو الگ الگ پیریڈز، الگ الگ اسٹیجز میں تخلیق کیا۔ پہلے اللہ نے اس کا جسم، اس کا خول بنایا اور اس کو کچھ عرصے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ ابلیس نے دیکھا کہ آدم مٹی سے بنا ہے، اس نے اسے ہلایا تو وہ کھنکنے لگا، یعنی اس میں سے ایک خاص آواز آنے لگی۔ ابلیس آدم کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے آدم کو کھوکھلا یعنی اندر سے خالی پایا۔ اب یہ اندر باہر ہر طرف سے آدم کا معائنہ کرنے لگا، اور اس کے اندر ایک جلن اور حسد پیدا ہونے لگا کہ آخر اتنی عبادت، اتنی کاوشیں کی میں نے، اور بائی دا اینڈ ریوارڈ اسی مٹی کے خلاصے کو مل رہا ہے۔ کچھ اسکالرز کے مطابق ابلیس اس وقت دنیا میں موجود مخلوقات سے واقف تھا، اور وہ آدم کو کتے، گدھے اور بندر جیسے عام حقیر جانوروں سے مشابہ تصور کرنے لگا۔ جیسے جیسے وقت بیتتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم سوکھتا گیا اور اپنی شکل لیتا گیا، ساتھ ساتھ ابلیس کے دل میں حسد اور جلن بھی پھلتا پھولتا گیا۔ اللہ نے کہا دیکھو، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو سب اس کے سجدے میں گر جانا۔ ویسے تو یہ حکم ملائکہ کے لیے تھا، پر چونکہ ابلیس ان میں شامل تھا اسی لیے اس حکم کی فرما برداری اس پہ بھی لازم تھی، پر سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس۔ اللہ نے پوچھا کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہو گیا۔ اب ابلیس کے پاس موقع تھا کہ وہ فوراً توبہ کر لیتا اور اللہ اسے جھٹ سے معاف کر دیتا اپنی سنت کے مطابق، پر اس نے ہٹ دھرمی دکھائی اور وہ مزید اڑ گیا، اور اس نے کہا اے اللہ، تو مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن تو دوبارہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اللہ نے کہا جا، تجھے مہلت دی۔ شیطان نے کہا اے اللہ، تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا، اب میں اس کی تمام اولادوں کو گمراہ کروں گا، ان کی گھات لگاؤں گا اور ان میں سے اکثر کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ اللہ نے کہا نکل جا مردود، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔
اللہ نے آدم کو اور اس کی نسلوں کو وارن کیا، بار بار خبردار کیا ہے اس ابلیس سے کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور یہ گھات میں بیٹھا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے بھول جائیں کہ یہ اور اس کے چیلے ہمارے آس پاس موجود ہیں، تاکہ یہ اپنی چالوں میں ہمیں پھنسا سکے، بالکل جیسے اس نے ہمارے ماں باپ کو بہکایا، آدم اور حوا کو۔ اللہ نے اسے یہ قابلیت دی ہے کہ یہ ہمارے جسم، ہماری سوچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس طرح کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ بے شک شیطان آدم کی تمام اولادوں کی رگوں میں گردش کرتا ہے، بالکل جیسے خون، پر اس کی چالیں کمزور ہیں اور اللہ تمام غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ یاد رہے، آدم اور ابلیس میں فرق صرف اتنا ہے کہ جب آدم سے خطا ہوئی تو اس نے فوراً توبہ کی، جبکہ ابلیس اپنی خطا پہ ڈٹا رہا۔ غرور، تکبر اور یہ سوچ کہ میں بہتر ہوں فلاں بن فلاں سے اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ شیطان اللہ سے لڑ بیٹھا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد ناشکری اور نافرمان ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آدم کو خلیفہ بنانا صحیح فیصلہ نہ تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شیطان کو سب برداشت ہے سوائے سجدے کے۔ جب کوئی انسان اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، اس شیطان مردود کی چالوں سے محفوظ رکھے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔